اور سندھ کے بعد اب چلتے ہیں پہاڑوں کی سرزمین یعنی بلوچستان، اور بلوچستان سے ہم نے میری دھرتی میری دنیا کے اس پروگرام میں جو رپورٹ شامل کی ہیں ان میں کوئٹہ کو یومیہ 6 لاکھ گیلن پانی کی کمی کا سامنا، جعفر آباد میں ٹرک اڈہ شہر سے منتقل نہ ہو سکا، اور ہب میں لوڈ شیڈنگ کے باعث ٹیکنیکل اسکول کو تالے لگ گئے سمیت دیگر چند رپورٹس۔ ضلعی حکومت نے ضلعی ہیڈ کوارٹر ڈیرہ لائر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک مسائل سے نمٹنے اور شہر کی خوبصورتی کے لیے 2001 میں 1 کروڑ روپے کی لاگت سے شہر کے باہر بس اڈہ تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ مسافروں کی سہولت کے لیے دکانیں بھی تعمیر کروائی تھیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسافروں کی سہولت سے قطع نظر بس اڈے کی دکانیں موٹر گراج، اناج کے بیپاریوں سمیت دیگر کاروباری دکانوں میں تبدیل ہو چکی ہیں، جس سے حکومت کے کروڑوں روپے خرچ ہونے کے باوجود بس اڈے کی تعمیری افادیت یکسر ختم ہو چکی ہے، اور بس اڈے میں تجاوزات اور دیگر کاروباری سرگرمیاں ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں کو جانے والی مسافر گاڑیاں بس اڈے کے اندر ٹھہرنے کے بجائے سندھ بلوچستان کی قومی شاہراہ کو اڈے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، جس سے ٹریفک کے مسائل میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں کو جانے والے مسافروں بالخصوص خواتین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ہب میں، جہاں 4 ماہ سے بجلی کی بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے سب سے بڑے سندھی شہر ہب میں محکمہ محنت اور افرادی قوت کے زیر انتظام چلنے والے ایشیا کے دوسرے بڑے ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو طلباء اور اساتذہ نے مل کر تالے لگا دیے، جس کی وجہ KESC کی جانب سے 50 لاکھ روپے کی عدم ادائیگی پر گزشتہ 4 ماہ سے بجلی کا کاٹا جانا بتائی جاتی ہے۔ مذکورہ ادارہ پاکستان اور جرمن حکومت کے زیر انتظام قائم ہوا تھا، جس کا مقصد ضلع لسبیلا میں قائم سینکڑوں صنعتوں کے لیے ہنرمند افراد کی فراہمی تھا، لیکن جرمن حکومت کا 10 سالہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد اس اہم ادارے کو محکمہ محنت و افرادی قوت حکومت بلوچستان کے حوالے کر دیا گیا، اور اسی دن سے اس کی زبون عالی کا عمل شروع ہو گیا۔ پاک جرمن ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ہب میں سالانہ 300 سے زائد طلباء ٹریننگ حاصل کر کے صنعتوں کے پہیے چلانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن حکومت کی عدم توجہی نے اس ادارے کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ آج یہاں سے ایک بھی ہنرمند شخص تیار کرنا ناممکن نظر آتا ہے۔ ٹریننگ سینٹر کی اربوں روپے کی مشین اور سامان بجلی کی عدم فراہمی کے بعد بند ہو گیا ہے۔ انتظامیہ نے اس مسئلے کا کوئی خاطر خواہ حل ڈھونڈنے کے بجائے مشینوں پر کپڑے ڈال کر ان کی تدفین کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ادارے کا کمپیوٹر سیکشن اپنے افتتاح سے آج تک بند ہے، جبکہ AC اور فریج کے شعبے کی حالت بھی اس سے کچھ کم نہیں ہے۔ اس تمام صورتحال کے بعد ٹریننگ سینٹر کے طلباء اور اساتذہ نے مل کر ایک احتجاج کیا، اور دھرنا دینے کے بعد ٹریننگ سینٹر کو احتجاجاً تالے لگا کر تالہ بندی کر دی۔ اس موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر پاک جرمن ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کے مسائل جلد حل نہ ہوئے تو پورے بلوچستان میں قائم اس طرح کے تمام ٹریننگ سینٹر بند کر کے بھرپور احتجاج کریں گے۔ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کی بندش مقامی افراد کے روزگار کے دروازے بند کرنے کے مترادف ہے۔ ذیشان کمبو، دنیا نیوز، ہب لسبیلا۔ سوراب شہر میں سیوریج کا سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی سڑکوں پر بہہ رہا ہے۔ سوراب بازار میں سیوریج سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے بازار تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ بازار میں جگہ جگہ پانی کا راہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا پیدل چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ کھڑے پانی سے گاڑیوں کی تیز گزرنے کی وجہ سے لوگوں کے کپڑے بھی چینٹے پڑنے کی باعث خراب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سوراب کے شہریوں نے ضلعی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سوراب بازار میں سیوریج کا سسٹم بنوا کر لوگوں کو بارش کے دوران پیش آنے والی اس تکلیف دہ صورتحال سے نجات دلائے۔ کیمرہ مین منیر ریکھی کے ساتھ اسماعیل رودینی، دنیا نیوز کلات۔ اور اب چلتے ہیں سرزمین پنجاب کی طرف، اور یہاں سے میری دھرتی میری دنیا میں ہم نے جو رپورٹس شامل کی ہیں ان میں لاہور کے چڑیا گھر میں زیبرے کے بچے کی پیدائش، ملتان میں کرافٹ بازار کی منتقلی سمیت دیگر چند رپورٹس۔ میں ہوں مروہ چودھری اور میں اس وقت موجود ہوں لاہور کے چڑیا گھر میں، جہاں زیبرے کے بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ چڑیا گھر لاہور میں زیبرا نے ایک صحت مند مادہ بچے کو جنم دیا ہے، اور یوں چڑیا گھر میں زیبرے کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ زیبرے کے نومولود بچے کو دیکھنے کے لیے چڑیا گھر میں بڑوں اور بچوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ننھے بچوں کے چہرے زیبرے کے بچے کو دیکھ کر خوشی سے دمک رہے تھے، اور وہ زیبروں کی حرکات سے محسوس ہوتے دکھائی دیے۔ بچوں کے والدین کا کہنا تھا کہ چڑیا گھر کی سیر ایک ایسی تفریح ہے جو بچوں کو خوشی دینے کے ساتھ ساتھ ان میں جنگلی حیات کا شعور اجاگر کرنے کا بھی ذریعہ بنتی ہے، اور انتظامیہ کے مطابق زیبرے کے بچے کی نگہداشت کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کے ساتھ ساتھ اسے سردی سے بچانے کے لیے
पिंजरे में पराली भी बचाई गई है। चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है कि जब ज़ेबरे का बच्चा 1 माह का होगा तो उसका नाम रखने की तकरीब भी मुनक्किद की जाएगी। कैमरामैन इरफान रशीद के साथ मरवा चौधरी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौधरी रहमत अली की बरसी की तकरीब में, जिन्होंने 1933 में लफ्ज पाकिस्तान को तजवीज़ करके 10 करोड़ मुसलमानों के अलहदा मुल्क के ख्वाब को ताबीर की राह दिखाई। बदकिस्मती की इंतहा तो ये है कि आज लफ्ज पाकिस्तान के खालिक चौधरी रहमत अली को पाकिस्तान में दफन होने के लिए जगह न मिल सकी और न ही गुज़श्ता 63 बरसों में किसी भी हुकूमत को इसका ख्याल आया। चौधरी रहमत अली की बरसी के मौका पर हुकूमती सतह पर किसी किस्म की तकरीब का एहतमाम नहीं किया गया। फैसलाबाद में इनके चाहने वालों ने उनकी बरसी का एहतमाम किया। बरसी के मौका पर उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पाकिस्तान का नाम तख्लीक करने वाले चौधरी रहमत अली, जो कि इंग्लिस्तान में अमानतन दफन है, को पाकिस्तान लाकर पूरे एजाज के साथ उनकी तदफीन की जाए। पाकिस्तान का नाम तख्लीक करने वाले चौधरी रहमत अली के जस्दे खाकी को पाकिस्तान लाकर दफनाया जाए। कैमरामैन आबिद हुसैन के साथ खादम हुसैन गिल, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।